السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا۔ یعدهم ویمنیہم وما یعدهم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنها محیصا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی یہ آیات ہیں، اور پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسی باتوں کا ذکر فرمایا ہے جس سے آدمی، اللہ حفاظت فرمائے، اپنے لیے جہنم کو لازم کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی میں، کسی بھی شخص میں ان دو میں سے کوئی ایک بھی برائی پائی گئی تو گویا اس نے اپنے لیے جہنم کا رستہ آسان کیا۔ دو چیزوں کو بیان کیا۔ پہلا کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا رستہ واضح ہو چکا، اس کے بعد جو نبی کی مخالفت کرے اور نبی کے رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے پہ چلے، ایک یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یعنی آپ کی لائی ہوئی زندگی کو چھوڑنا، آپ کے طریقوں کو اختیار نہ کرنا، آپ کی مخالفت کرنا، یہ ہے پہلی چیز جس سے آدمی اپنے لیے جہنم کے رستے کو آسان کرتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اس کے بعد کہ جب سیدھا رستہ واضح ہو چکا۔ دیکھیں، اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین صحابہ کرام تک پہنچایا۔ صحابہ کرام نے اس سارے دین کو محفوظ کیا، نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا، اپنے عمل میں لائے، آگے والوں تک پہنچایا، آگے والوں تک پہنچایا، اور اپنے بعد والوں میں بھی یہ شوق پیدا کیا کہ تم بھی دین سیکھو گے، دین کو محفوظ کرو گے، دین پر عمل کرو گے، یہ شوق پیدا کر دیا۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں سے دو آدمی مدینہ طیبہ آئے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ عراق سے چل کے کہاں گئے بھائی؟ مدینہ، ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ مسئلہ کیا ہوا؟ گئے کس کے بعد؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کوفہ میں دو صحابہ ہیں، دونوں بڑے صحابی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے جیسے دونوں ایک معاملے میں دونوں کا عمل مختلف ہے، آپ بتا دیں درست کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا ایک صحابی ایسے ہیں جو رمضان میں جلدی سے افطار کر لیتے ہیں اور فوراً نماز پڑھا دیتے ہیں، یعنی جیسے ہی غروب ہوا فوراً افطار کیا، نماز پڑھا دی۔ اور کہا دوسرے صحابی ایسے ہیں جو ذرا دیر سے افطار کرتے ہیں، دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، ہم بھی وہ کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ تابعین میں شوق، حالانکہ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا کہ یہ جو دیر سے نماز پڑھتے ہیں اور دیر سے افطار کرتے ہیں یہ کون؟
کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے صحابی ہیں اور کوفہ کے گورنر ہیں، کہا اچھا جو جلدی سے روزہ کھول کے جلدی نماز پڑھا دیتے ہیں وہ کون؟ کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفے والوں کے استاد ہیں، وہاں کے قاضی ہیں، بیت المال کے نگران ہیں، دونوں بڑے عہدے پہ ہیں اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اب دونوں کے عمل میں تھوڑا سا فرق نظر آیا نا، تو یہ تابعین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے کہ بتائیں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہم بھی وہ کر لیں۔ اماں نے کہا بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً روزہ کھولتے تھے، فوراً نماز پڑھتے تھے، فوراً نماز پڑھتے تھے، یہاں غروب ہوا یقین ہو گیا، یہاں روزہ کھول لیا اور یہاں نماز پڑھ لی، بہت تاخیر نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا تم بھی ایسا ہی کر لو، یعنی میں اس میں آپ کو شوق سنا رہا ہوں کہ بعد والوں میں بھی یہ شوق پیدا کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط پہ عمل کرتے تھے کہ بھائی ذرا یقین ہو جائے، اس زمانے میں گھڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی نا، اچھی طرح یقین ہو جائے پھر افطار کریں گے پھر نماز پڑھ لیں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کھرا پن تھا، یعنی بس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھ لیا بس وہ کر لیں گے، عمل دونوں کا درست ہے، غلط نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ شوق سنا رہا ہوں کہ صحابہ نے اپنے بعد والوں میں بھی یہ شوق پیدا کیا تھا کہ بھائی دین سیکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہی دین ہم تک اسی حال میں پہنچا ہے جس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک رخ ہمارے سامنے ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کوئی گوشہ ہم سے نہیں چھپایا، کچھ نہیں چھپایا، دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا، آپ کا آپ کی ازواج مطہرات سے کیا تعلق تھا، آپ رات میں کس وقت نماز پڑھتے تھے، کب سوتے تھے، آپ کب روزہ رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، آپ کی کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، حتیٰ کہ تہجد میں آپ نے دعائیں کیا مانگی یہ بھی امت کو معلوم ہے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ کے دل میں اللہ میاں نے اس کا شوق ڈال دیا کہ ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کیا نماز پڑھتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رشتہ دار ہوتی ہیں، ان کی محرم ہیں، تو بس یہ وہاں چلے جایا کرتے تھے، پھپھی ہیں غالباً یا ان کی خالہ ہیں جو بھی ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، یہ عبداللہ ابن عباس بھی وہاں پہنچ جاتے، چھوٹے سے تھے، کہ دیکھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کیا پڑھتے ہیں اور آپ کیا دعائیں مانگتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، الٹی طرف آ کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ دو آدمی ہوں تو امام سیدھے ہاتھ پہ ہوگا نا، اور یعنی الٹے ہاتھ پہ ہوگا اور مقتدی اس کے سیدھے ہاتھ پہ ہوتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ سے پکڑ کے یہاں کر لیا کہ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو امام اس طرف ہوگا اور مقتدی اس کے دائیں جانب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ایک ایک عمل محفوظ ہے، ہمارے ذمہ فقط کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جب کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم اس کو دیکھ لیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس طریقے پہ چلیں گے، جنت کا رستہ اپنے لیے آسان کریں گے، اس رستے کو چھوڑیں گے اللہ نہ کرے جہنم کے رستے پہ جائیں گے، جنت کا رستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ بڑے بزرگ گزرے ہیں کراچی کے، اور بس ہم مردہ پرست لوگ ہیں، زندگی میں ہم نے قدر نہیں کی، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے ان سے خوب کام لیا۔ ان کی خانقاہ میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے کسی کو ملنا ہے اسے سنت طریقے پہ چلنا ہوگا، جو سنت طریقہ چھوڑے گا اللہ سے نہیں مل پائے گا۔ تو کہا دیکھو جہنم میں جانے کا رستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا رستہ ہے، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس قدر دور ہوگے تم جنت سے اس قدر دور ہوتے چلے جاؤ گے، اور تم جہنم سے اس قدر نزدیک ہوتے جاؤ گے۔ ہاں، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس قدر قریب ہوگے
جنت سے اس قدر تم قریب ہوتے جاؤ گے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے، اساتذہ نے سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ہونا، اللہ کا محبوب ہونا، یہ جڑا ہے اس بات کے ساتھ کہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کتنے ہیں. بزرگی نام ہی اس بات کا ہے کہ جس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تم وہ کر لو. اور میں عرض کروں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ نے ساری زندگی مسجد میں نہیں گزاری. میں کھل کے آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ نے وہ سارے کام کیے ہیں جو ایک انسان کو اپنی روزمرہ ضرورت میں زندگی میں پیش آتے ہیں، سب آپ نے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بھرپور وقت دیا ہے، پورا وقت دیا آپ نے ان کو. 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں حیات ہیں، 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں حیات ہیں. 9 گھر ہیں ان کے، چھوٹے چھوٹے ہی صحیح لیکن 9 گھر ہیں. اور آپ نے باریاں تقسیم کر رکھی ہیں، آپ باری باری ایک ایک کے گھر جاتے ہیں. اور جس کے گھر آج آپ کی باری ہے، عشر میں ساری ازواج مطہرات اس گھر میں جمع ہو جاتی. آپ سب سے حال چال لے لیتے، بھائی کسی کی کوئی ضرورت، کسی کی کوئی بات، کچھ یہ وہ فلاں فلاں سب آپ نے کیا. کوئی بیمار ہو جاتا، آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے. کسی کا انتقال ہوتا، آپ اس کے جنازے میں تشریف لے جاتے. کوئی قافلہ آتا، آپ اس کی خیر خبر لینے کے لیے چلے جاتے. بازاروں میں آپ تشریف لے جاتے کہ بھائی لوگ کاروبار کیسے کر رہے ہیں. سارے کام آپ نے کیے، اپنی اولاد کو وقت دیا، نواسوں کو وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ مخلوق سے غافل نہیں ہوئے. اور مخلوق کا حق ایسے ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رتی برابر کمی نہیں کی. اپنے آرام کا بھی خیال کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے جس پہر میں تم یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، تم دیکھ سکتے ہو. کبھی رات کے اول حصے میں آپ نے آرام کیا، کبھی آدھی رات میں آرام کیا، کبھی آخر رات میں آرام کیا. اور تم جس حصے میں دیکھنا چاہو، آپ تہجد پڑھ رہے ہو، دیکھ سکتے ہو کبھی اول وقت میں تہجد پڑھی، کبھی درمیان میں پڑھی، کبھی رات میں پڑھی، آخر میں پڑھی. ہنسے بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ. ہاں سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. صحابہ کی کوئی دنیاوی ضرورت پیش آ گئی، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. چھوڑا نہیں بھائی دنیاوی معاملہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی ہیں، مقروض ہو گئے، قرضہ ہو گیا. کوئی باغ خریدا تھا، کیا خریدا تھا، قرضہ ہو گیا. اب پریشان. صحابہ کا تو کوئی اور ٹھکانہ تھا ہی نہیں، سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اللہ کے رسول یہ ہو گیا ہے. اب نے کوئی بات نہیں، صحابہ سے کہا بھائی تمہارا بھائی پریشان ہے، اس کی مدد کرو، مدد کرو اس کی. تو کون سا ایسا کام ہے دنیا آخرت کا جائز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا؟ تو آپ کی زندگی بہت آسان ہے، گوشہ نشینی نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر. آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے لے کے دوپہر تک. ہاں رات کے اوقات آپ نے تقسیم کیے. کچھ وقت گھر والوں کی ضرورت کا، اس میں گھر والوں سے کوئی بات چیت کرنی، کوئی ان کا کام کاج کرنا. کچھ وقت مسلمانوں کے خاص امور پہ مشورہ کرنے کا خاص لوگوں سے. کچھ وقت اللہ رب العزت کی عبادت کا. آپ نے زندگی اپنی تقسیم کر رکھی تھی. ہاں فضولیات کے لیے وقت نہیں تھا آپ کے پاس. اور ہمارے پاس جو کام کی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فضولیات کے لیے بڑا وقت ہے، بڑا وقت ہے فضولیات کے لیے. ہم اپنی زندگی کا اگر گوشوارہ نکالیں، فضولیات غالب ہیں. کام کی چیزوں کا وقت اس لیے نہیں ملتا کہ زندگی میں فضول چیزیں بہت ہیں. وہ سب جانتے ہیں کیا فضول چیز ہے. تو کہا دیکھو، جو اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے جہنم کے راستے میں چل جاؤ گے. اب ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے نا، اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آسان ہے کہ بھائی سادگی سے شادی کر لو، سادگی سے شادی کر لو. اور آپ نے اس پر فضائل سنا ہے کہ دیکھو تم اگر برکت والا نکاح چاہتے ہو نا، سادگی سے نکاح کو نپٹا دو، سادگی سے. ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. برکت والی شادی تو ہے ہی وہ جس میں کم خرچ کیا جائے. اور شادی کی برکتیں کیا ہیں؟ میاں بیوی میں محبتیں پیدا ہو جائیں، محبتیں، اور دونوں خاندانوں میں الفتیں پیدا ہو جائیں. ایسی اولاد پیدا ہو جو نیک نامی کا ذریعہ بن جائے. یہ برکت ہے. ہاں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ برکت تو نہیں چاہیے، ہم تو خرچہ کریں گے، اپنے ارمان پورے کریں گے سارے. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جیسے جیسے شادی کا خرچ بڑھتا جا رہا ہے، نکاح کی برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہر چوتھے پانچویں گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی.
اور اب تو اس سے آگے بات چلی گئی. عورت 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس کا مطالبہ کرتی ہے مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ بھائی, میں چھوڑتی ہوں اس کو. عام سی بات ہو گئی, کوئی بات ہی نہیں رہی. اور دونوں جو لڑکے لڑکی کے خاندان ہیں, بجائے ان کے دن میں محبتیں پیدا ہوں, ایک دوسرے کے دشمن بننا ہے. ہمارے سارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اپنے ہاتھوں کی کمائی. تو کہا پہلی چیز جس سے آدمی جہنم کے راستے میں چلتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. جو کرے گا اپنے لیے جہنم کے راستے آسان کرے گا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر مشابہت اختیار کر لے گا اتنا جنت کے قریب ہو جائے گا. یہ پہلی بات. کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. آگے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسرا کیا؟ مسلمانوں کا جو دینی رستہ ہے اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور رستے پہ یہ چل پڑا تو اس نے بھی جہنم کے رستے پہ چلنا شروع کر دیا. یہاں مجھے ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا, اسے کہتے ہیں اجماع امت. اجماع امت یہ ایک لفظ ہے, آپ نے سنا ہوگا, میں پھر سنا دوں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں ہیں دین کی بنیاد. قرآن کریم, سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اجماع امت اور قیاس. اجماع امت کیا ہے؟ ایک چیز کا حکم قرآن کریم میں کوئی واضح نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کو بالکل واضح نہیں کیا. آپ کے بعد کسی بھی زمانے میں, چاہے وہ صحابہ کا زمانہ ہو چاہے صحابہ کے بعد کا زمانہ ہو, اگر اس زمانے کے جو فقہاء ہیں وہ سارے کے سارے کسی ایک چیز پر جمع ہو جائیں, اس کو اجماع امت کہتے ہیں. اور جیسے قرآن کریم کا انکار کرنے والا کافر ہے, ایسے ہی اس اجماع کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا اجماع ہوا وہ میں آپ کو سناؤں. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, زندگی میں ہی دعویٰ کر دیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کر دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کھل کے اس نے دعویٰ کیا نا, ایک جگہ اپنی یعنی حکومت بسا لی اور سب کر لیا. صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا اور طے ہوا کہ اس کے خلاف تلوار اٹھے گی. یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ان کے خلاف تلوار اٹھے گی جو زکوٰۃ نہیں دے رہے. صحابہ نے اس میں تھوڑا سا اعتراض کیا کہ کافر تو نہیں ہوئے ہیں, زکوٰۃ ہی تو نہیں دے رہے, چھوڑ دیجئے نا, ابھی تو مدینہ کو ضرورت ہے لوگوں کی, فلاں فلاں ساری باتیں آپ سنتے رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, عمر تو جہالت کے زمانے میں تو ایسا بہادر تھا, اسلام لانے کے بعد تو ایسا بزدل ہو گیا. کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا, آج صرف رسی نہ دینا ابو بکر اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا. دین میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا, دین مکمل ہو چکا. لیکن جب بات آئی مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے, کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ تلوار نہیں اٹھانی چاہیے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی نے کہا میرا نام بھی لکھیں میں جاؤں گا, میرے بیٹے کا نام بھی لکھیں وہ بھی جائے گا لڑنے کے لیے, میرے بھائی کا نام بھی لکھیں وہ بھی لڑنے کے لیے جائے گا. تو پہلا اجماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو صحابہ کرام کے درمیان ہوا وہ کس پر ہوا؟ اس پر ہوا کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا واجب القتل ہے, ہماری تلواریں اٹھیں گی اس پہ. پھر ہر زمانے میں جس معاملے میں اس وقت کے فقہاء کا مجتہدین کا اجتماع ہوتا چلا گیا, یہ یقینی حکم ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع, ید اللہ علی الجماع, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من شذ شذ فی النار, جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا جہنم میں الگ ہو جائے گا یہ. اور آپ نے ارشاد فرمایا جو مسلمانوں کے رستے کو ایک بالشت چھوڑے, صرف ایک بالشت اتنا سا دور ہو جائے, اس نے اسلام کا توق اپنی گردن سے نکال دیا.
اب میں اس پہ آپ کو سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح اتنے اہتمام سے نہیں پڑھی. آپ کی خواہش تھی پڑھی جائے، اہتمام سے پڑھی نہیں آپ نے، صرف اس خوف سے کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، اور آپ کو امت کا خیال تھا کہ بھائی کوئی ایسا حکم ان پر نافذ نہ ہو جائے اس کو نبھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے. میں کئی دفعہ اس موضوع پہ آپ سے بات کر چکا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 2 سال کا، اور وہ فتنوں کا دور ہے. کبھی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے لڑائی ہو رہی ہے، ہاں، کبھی کچھ قبائل اسلام سے نکل گئے ان سے لڑائی ہو رہی ہے نا، کبھی یہ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے مقابلہ ہو رہا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. اس سے نکلے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً روم اور فارس کی سرحدوں کا رخ کر لیا ہے لشکروں نے. شام کی طرف بھی لشکر روانہ، ایران کی طرف بھی لشکر روانہ کہ بھائی دین تو پھیلنا ہے، چلو اب شاباش اس کام میں لگ جاؤ. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلاوا آ گیا، اللہ میاں نے ان کو بلا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو دین اس نقشے پہ دوبارہ آ چکا ہے جس نقشے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے. آس پاس کوئی مرتد نہیں ہے اور کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار نہیں ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہشات تھیں یا جو آپ کا مزاج تھا اس کو نافذ کرنا شروع کیا. اس میں سے ایک عمل تراویح کا بھی تھا، اور آپ نے 20 رکعت تراویح طے کی، باجماعت نماز ہوگی اور 20 رکعت نماز پڑھائی جائے گی. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو طے کیا آپ نماز پڑھائیں گے، سارے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس کے بعد اسی وقت جتنے صحابہ موجود تھے سب کا اس پر اجماع ہو گیا کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. سب کا اجماع ہو گیا. کسی نے نہیں کہا کہ 20 سے کم پڑھی جائیں گی، 8 پڑھی جائیں گی، 10 پڑھی جائیں گی. سب نے کہا ٹھیک ہے 20 پڑھیں گے. کسی ایک نے نہیں کہا 20 نہیں پڑھیں گے. تو یہ جو 20 رکعت تراویح ہے نا، یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اس کا خلاف کرنا اجماع امت کے خلاف ہے. یہ سعودیہ نے بھی جو بھی کیا نا، حرمین میں 10 تراویح کر دی، یہ ٹھیک نہیں کیا، غلط کیا. ایک حرمین میں سعودیہ میں یہی جگہ رہ گئی تھی، حرمین شریفین جہاں 20 رکعت ہوتی تھی، انہوں نے وہاں بھی ختم کر دیا، غلط کیا. ایسا اور سنیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مدینہ منورہ چھوٹا تھا، بڑا نہیں تھا بہت. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع ہوئی تھی، اتنی نہیں ہوئی تھی. آپ میں سے جو حضرات اکثر ہمارا مجمع مدینہ گیا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی اندر کی طرف تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا تو مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی، مسجد بڑی ہو گئی، مدینہ بڑھ گیا، 2 صفیں آگے گئے. ابھی جو اب تو دوبارہ اندر نماز ہونے لگی نا، جو جہاں پہلے باہر نماز ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے 2 صف آگے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کی توسیع ہے. یعنی اس وقت مسجد یہاں چلی گئی تھی، مدینہ کی آبادی پھیل گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ بھائی اب جمعے کی ایک اذان کافی نہیں ہے. ورنہ پہلے نظم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین خطبے کے وقت تشریف لاتے، ممبر پہ بیٹھ جاتے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہہ دیتے، آپ خطبہ ارشاد فرماتے، خطبے کے بعد اقامت ہوتی، نماز ہو جاتی. تو گویا ایک ہی اذان ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں. یہ جو خطبے سے پہلے کی اذان ہے، جو یہاں مؤذن صاحب بالکل ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے دیتے ہیں. اس کے بعد خطبہ، خطبے کے بعد اقامت، اقامت کے بعد نماز. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کو محسوس ہوا اچھا لاؤڈ سپیکر تو کوئی ہے نہیں نا، مسجد کی اذان ہے، کہاں تک آواز جائے گی اس کی؟ عام اذانیں تو باہر ہو رہی ہیں لیکن خطبے کی اذان تو مسجد کے اندر ہوتی ہے نا. تو آپ نے کہا کہ ایک اذان اور ہونی چاہیے، اور یہ اذان مسجد سے باہر ہوگی، اور یہ اذان اس بات کے لیے ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب خطبے کی اذان ہونے والی ہے، تاکہ لوگ اپنی تیاری کر کے مسجد پہنچ جائیں. تو بازار کے اندر ایک جگہ تھی زورا اس کا نام تھا، وہاں پہلی اذان ہونا شروع ہوئی، جس کو ہم پہلی اذان کہتے ہیں نا. یہ کس نے شروع کرائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان سے پہلے یہ اذان نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جیسے میری سنت پر عمل ضروری ہے ایسے ہی میرے خلفاء کی سنتوں پر بھی عمل ضروری ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میرے خلفاء ہدایت یافتہ ہیں، تمہیں ان کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے جیسے میری سنت پر تمہیں عمل کرنا ہے. تمسکوا بہا، مضبوطی سے اس کو تھامو. وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کا زور لگا کے اس کو تھامو. حضرت عثمان نے شروع کی یہ اذان، کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی. گویا صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ اب جمعے کے لیے ایک اذان نہیں ہوگی. کتنی ہوں گی بھائی؟ 2 ہوں گی. اس پر اجماع ہو گیا صحابہ کا. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اور کہے گا نہیں حضور کے زمانے میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی، ہم تو ایک ہی اذان کہیں گے بھائی، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ بیچارہ جنت کے رستے کو چھوڑ کے جہنم کے رستے پہ چلے گا. یہ جو آج ایک مجمع اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ ہم حدیث کے ماننے والے، حدیث کے نہیں ماننے والے، یہ اپنی رائے کو ماننے والے، اور یہ کھل کے کہہ نہیں پاتے. میں عرض کروں آپ سے، ورنہ اصل ان کے دل کی بات یہ ہے کہ وہ سارے فیصلے جو خلفائے راشدین نے کیے وہ انہیں قبول نہیں ہے. کھل کے کہہ نہیں پاتے. کہیں گے تو کوئی ان کو مسلمان نہیں مانے گا. ورنہ اصل بات یہ ہے، حدیث ودیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو صرف خلفائے راشدین کی بات نہیں ماننی، ہمیں اس لیے ماننی ہے کہ ہم ان خلفائے راشدین کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسا ہی سمجھتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جیسے میری مانتے ہو ان کی بھی مانو، اور آپ نے کہا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان کے زمانے میں اگر سارے صحابہ اس پہ تیار کہ 2 اذانیں بچی کے 2 اذانیں بات سمجھ رہے ہیں. اور سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگ جانور پالتے تھے، اور جانوروں میں جو چیزیں پالی جاتی تھیں نا، اونٹ پال لیے گئے، گائے پال لی گئی، بکریاں پال لی گئیں. اس زمانے میں گھوڑوں کے پالنے کا ایسا رواج نہیں تھا. گھوڑے سواری کے لیے ہوتے تھے یا تجارت کے لیے ہوتے تھے، ورنہ اونٹ لوگ بچوں کے لیے پالتے تھے کہ جی اس سے بچے ہوں گے، دودھ حاصل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اونٹوں پر بھی زکوٰۃ ہے، بکریوں پر بھی زکوٰۃ ہے، گایوں پر بھی زکوٰۃ ہے، گھوڑوں پہ نہیں ہے گھوڑوں پہ زکوٰۃ. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا عمر رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے دیکھا کہ یہ عراق والے، یہ شام والے، یہ جس مقصد کے لیے ہم اونٹ پالتے ہیں اسی مقصد کے لیے یہ گھوڑے پالتے ہیں کہ ان کو گھوڑے کے بچے چاہیے، نسل میں اضافہ چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی، جیسے اونٹوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے بکریوں پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور آپ نے طے کر دیا کہ ہر گھوڑے کے بدلے 1 دینار زکوٰۃ دی جائے گی، اور اس پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فیصلہ ہوا، صحابہ کا اس پہ اجماع ہو گیا. اب اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا جنت کا رستہ چھوڑے گا. یہ اجماع امت ایسی بھاری چیز ہے کہ جس چیز پر ساری امت جمع ہے اب آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے ارشاد فرمایا من شذ شذ فی النار، جو اس کو چھوڑے گا جہنم میں جائے گا. بھائی یہ اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں. اور آپ نے کہا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے. جس میں سارے مسلمان اکٹھے ہوں تم بس ان کے پیچھے پیچھے چلو، اپنے رستہ کوئی الگ اختیار نہ کرو، اپنی 1.5 انچ کی مسجد نہ بناؤ. اب میں آپ سے عرض کروں، آج اس وقت سوشل میڈیا پہ میرے بزرگوں دوستوں وہ سارا مجمع جو اجماع امت سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، اپنی اپنی اس نے دکان کھول رکھی ہے. یہ وہ سارے رستے ہیں جو ہمیں جنت کے رستے سے بھٹکانے والے ہیں، جہنم کے رستے میں لے کے جانے والے ہیں. بالکل نہیں سننی ان کی. یہ اجماع امت کے خلاف چیزوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. دیکھو بھائی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کا سیدھا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کی مخالفت کرے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا جو دینی رستہ ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے رستے پہ ہو لے، ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں، جو چاہتا ہے اسے کرنے دیتے ہیں، جو چاہتا ہے اسے کرنے دیتے ہیں. یہ ڈھیل ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ڈھیل ہے. نظروں سے گر گیا نا بس ٹھیک ہے، جو کرتا ہے کرے، لیکن سن لے وَنُصْلِهِ جہنم، دنیا میں تو جو اس کی مرضی میں آئے گا یہ کرے گا، لیکن آخرت میں اس کو جہنم میں ڈالیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اور بھائی اجماع امت پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام،
تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. احسن عاقبتنا في الامور كلها، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمنا مراشد امورنا، اعذنا من شرور انفسنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وبارك وسلم.